بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو برائے جماعت دہام۔ سبق کا نام ملمہ، اس کو لکھنے والی ہے حاجرہ مسرور۔ سبق نمبر 11۔ آج کے سبق میں ہم کیا کیا سیکھیں گے؟ مصنفہ کا تعارف، افسانہ کیا ہے، مرکزی خیال، سبق کا خلاصہ، مشقی سوالات کا حل، عبارت کی تشریح، مضمون نویسی، تفہیم عبارت۔ جیسا کہ اس کو لکھنے والی ہیں حاجرہ مسرور، جو کہ 1929 میں پیدا ہوئیں، 2012 میں انتقال پا گئیں۔ حاجرہ مسرور کو گھر میں ادبی ماحول میسر تھا۔ خواتین افسانہ نگاروں میں حاجرہ مسرور نے خاصی شہرت حاصل کی۔ ان کے زیادہ تر افسانوں کا موضوع خواتین کے مسائل اور چھوٹی بڑی معاشرتی الجھنیں ہیں۔ ان کے متعدد افسانوی مجموعے شائع ہو چکے ہیں، مثلاً ہائے اللہ، چوری چھپے، اندھیرے اجالے وغیرہ۔ کراچی میں آپ وفات پا گئیں اور آپ کو کراچی ہی میں دفن کیا گیا۔ حاجرہ مسرور ایک پاکستانی حقوق نسواں کی علمبردار مصنف تھیں۔ انہیں کئی اعزازات سے نوازا گیا، جس میں تمغہ حسن کارکردگی 1995 بطور بہترین مصنف اور عالمی فروغ اردو ادب ایوارڈ بھی شامل ہیں۔ ملمہ حاجرہ مسرور کا ایک افسانہ ہے۔ افسانہ کیا ہے؟ افسانہ ادب کی نثری صنف ہے۔ لغت کے اعتبار سے افسانہ جھوٹی کہانی کو کہتے ہیں، لیکن ادبی اصطلاح میں یہ لوک کہانی کی ہی ایک قسم ہے۔ ناول زندگی کا کل اور افسانہ زندگی کا ایک جز پیش کرتا ہے۔ ہمارا عنوان ملمہ۔ ملمہ کا مطلب نمود و نمائش، ریاکاری، ظاہر اور باطن میں تضاد۔ ہمیں ہمیشہ اپنے آپ کو ویسا ہی ظاہر کرنا چاہیے جیسا کہ حقیقت میں ہو، کیونکہ جب ہماری حقیقت سامنے آ جاتی ہے تو شرمندگی کے سوا ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے ہم سبق کا مرکزی خیال دیکھ لیتے ہیں۔ اس سبق میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ حاجرہ مسرور اپنے افسانے میں بتاتی ہیں کہ زندگی ہمیشہ حقیقت پسند ہوتی ہے۔ جب کوئی فرد حقیقت کو نظر انداز کر کے ملمہ کاری کی کوشش کرتا ہے تو بہت جلد آنکھوں کے آگے سے پردہ ہٹ جاتا ہے۔ پھر انسان کے پاس سوائے شرمندگی کے کچھ نہیں رہتا۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانے چاہیے۔ ہمیں ہمیشہ اپنی حیثیت کو یاد رکھنا چاہیے اور ملمہ کاری سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اسی میں ہماری بھلائی اور عزت پوشیدہ ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے عنوان کی طرف کہ اس سبق میں کیا بتایا جا رہا ہے۔ یہ کہانی ہے ایک لڑکی کی جس کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ لڑکی اپنے چچا کی عیادت کے لیے دوسرے شہر جا رہی تھی۔ وہ ریلوے ٹکٹ گھر کے سامنے کھڑی گاڑی کا انتظار کر رہی تھی۔ کلی نے بتایا، کلی جو سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ اٹھا کر لے کر جاتا ہے، کہ یہ گاڑی ہمیشہ دیر سے آتی ہے۔ وہ بیٹھنے کے لیے جگہ تلاش کر رہی تھی۔ اس کا برقع بہت امیرانہ دکھائی دے رہا تھا، جو وہ اپنی خالہ سے مانگ کر لائی تھی۔ یہاں پر بھی لڑکی ظاہری نمود و نمائش کے لیے برقع مانگ کر پہن کر آئی تھی۔ لڑکی نے اسٹیشن پر ایک نوجوان کو دیکھا جو کہ دیکھنے میں بہت امیر دکھائی دے رہا تھا۔ لڑکی اس سے اپنی اصلیت چھپانا چاہتی تھی۔ لڑکی نہیں چاہتی تھی کہ اس کی غربت کا اندازہ اس لڑکے کو ہو۔ لڑکی نے جب 3rd کلاس کا ٹکٹ لیا تو وہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ وہ نوجوان لڑکا اسے 3rd کلاس کا ٹکٹ لیتے ہوئے نہ دیکھ لے، لیکن وہ نوجوان اسے کہیں نظر نہیں آیا۔ جیسے ہی گاڑی اسٹیشن پر آ کر رکی، لڑکی کلی کے پیچھے پیچھے انتظار گاہ سے نکلی۔ اس کی پہلی نظر اس نوجوان پر پڑی جو بڑی شان سے سگریٹ منہ میں دبائے اسے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ کلی لڑکی کا سامان لے کر 3rd کلاس کی طرف بڑھا۔ وہاں بہت زیادہ رش تھا، لیکن وہاں پہنچ کر وہ کیا دیکھتی ہے کہ اب وہ نوجوان لڑکا کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اس نے کلی سے کہا کہ تم میرا سامان 3rd کلاس ڈبے میں کیوں لے آئے ہو؟
میرا سامان انٹر کلاس ڈبے میں لے جاؤ۔ کلی حیران ہوا کیونکہ لڑکی نے 3rd کلاس کا ٹکٹ لیا تھا۔ سارا راستہ وہ پریشان رہی کہ ٹکٹ چیکر آ کر ٹکٹ چیک نہ کر لے اور اس کا راز فاش نہ ہو جائے۔ اس نے گاڑی سے اترتے ہوئے اپنا ٹکٹ چھپا لیا، لیکن اس لڑکے نے اس کا 3rd کلاس ٹکٹ دیکھ لیا اور مسکراتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ لڑکی شرمندہ ہو کر چچا کے گھر آ گئی۔ دل پر ایک بوجھ تھا، اس کا کسی کام میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ گھر والوں سے مل کر چھت پر آئی، وہ ٹہل رہی تھی تو اس کی نظر پڑوس کے صحن پر پڑی جہاں ایک عورت اور وہی اسٹیشن والا لڑکا چارپائی پر پڑا تھا۔ لڑکے نے بھی اسے دیکھ کر کروٹ بدل لی۔ چچا زاد بہن سے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ اس گھر میں ایک غریب بیوہ عورت اور اس کا جوان لڑکا رہتا ہے جو شہر میں پڑھتا ہے۔ تو اس سبق میں جس لڑکے اور لڑکی کی کہانی بتائی جا رہی ہے تو ان کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ دونوں نے ظاہری نمود و نمائش سے کام لینا چاہا اور دونوں ایک دوسرے سے اپنی اصلیت چھپانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اصلیت کبھی چھپتے نہیں ہے، ایک نہ ایک دن سامنے آ جاتی ہے جس سے انسان شرمندہ ہو جاتا ہے، اور دونوں کی اصلیت ایک دوسرے پر واضح ہو گئی، کیونکہ حقیقت کبھی چھپ نہیں سکتی ہے۔ اسی سبق سے ہم نے ایک عبارت لی ہے جس کی ہم تشریح کریں گے۔ عبارت کچھ اس طرح ہے: لڑکی کا کلی دروازے پر اڑے ہوئے مردوں کے درمیان سے نکل کر ڈبے میں داخل ہونے کی فکر کر رہا تھا کہ پیچھے سے عورتوں اور مردوں کی ایک اور ٹولی اس بھرے ہوئے ڈبے پر حملہ آور ہوئی اور لڑکی بیچاری بیچ میں پھنس کر رہ گئی۔ اس ٹولی کی ایک عورت نے اپنا چاندی کی چوڑیوں میں پھنسا ہوا ہاتھ برقعے کی گدڑی سے نکالا اور لڑکی کو راستے میں حائل دیکھ کر دھکا دے دیا۔ لڑکی ایک جھکولا کھا کر سنبھل گئی۔ اس کا دل بے ساختہ چاہا کہ وہ اس عورت کا جھالوں سے مزین برقع نوچ کر بھاگ جائے یا پھر اسے ریل کے نیچے دھکا دے دے، لیکن سامنے جو دیکھا تو وہی نوجوان کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ لڑکی کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا اور اس نے 3rd کلاس کا ٹکٹ لیا، لیکن وہ اپنی اصلیت اس امیر زادے سے چھپانا چاہتی تھی۔ گاڑی کے آنے پر کلی لڑکی کا سامان اٹھا کر اس ڈبے کی طرف لے کر جا رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر اس نوجوان پر پڑی جو بڑی دیر سے اسے دیکھ رہا تھا، اور وہ لڑکی 3rd کلاس ڈبے میں بیٹھنے میں اپنی بے عزتی خیال کر رہی تھی۔ یہ پیراگراف سبق ملمہ سے لیا گیا ہے اور اس کو لکھنے والی ہیں حاجرہ مسرور۔ تشریح: اس پیراگراف میں بتایا جا رہا ہے کہ جب گاڑی آئی تو کلی نے لڑکی کا سامان اٹھایا اور 3rd کلاس ڈبے کی طرف جانے لگا۔ یہ تیسرے درجے کا ڈبہ تھا۔ زیادہ تر لوگ اسی ڈبے میں سفر کرتے تھے، اس وجہ سے وہاں بہت زیادہ رش تھا۔ لڑکی اس کے پیچھے تھی کہ کہیں وہ اس کا سامان لے کر غائب نہ ہو جائے۔ اتنے میں پیچھے سے بہت زیادہ لوگ ڈبے میں سوار ہونے کے لیے آئے۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی فوج نے حملہ کر دیا ہو۔ ان لوگوں میں کوئی عورت جس نے چاندی کی چوڑیاں پہن رکھی تھیں، اس نے برقعے میں سے اپنا ہاتھ باہر نکالا اور لڑکی کو اپنا رستہ روکے دیکھ کر زور سے دھکا دیا۔ لڑکی جھٹکا کھا کر گرنے سے تو بچ گئی، لیکن اس کا دل یہی چاہ رہا تھا کہ اس عورت کا سجا سجایا برقع کھینچ کر بھاگ جائے یا اسے ریل گاڑی سے نیچے دھکا دے دے۔ اسی وقت لڑکے کی نظر سامنے پڑی تو کیا دیکھتی ہے کہ سامنے وہی نوجوان لڑکا کھڑا مسکرا رہا تھا جس کی نظر سے وہ بچنا چاہتی تھی کہ اسے معلوم نہ ہو جائے کہ وہ تیسرے درجے میں سفر کر رہی ہے۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ حقیقت چھپانے سے کبھی نہیں چھپتی، اس لیے ہمیں ہمیشہ اپنی حیثیت کسی سے نہیں چھپانی چاہیے، اور یہی زندگی کا المیہ ہے۔ اگلی عبارت کی تشریح آپ نے خود کرنی ہے۔ ارے کلی تو مجھے یہاں کیوں لائے؟ وہ پوری طاقت سے چلائی اور کلی کو لے کر کسی طرح اس ہجوم سے نکل کر دوبارہ پلیٹ فارم کی پیمائش کرنے لگی۔ اس کی نگاہوں کے سامنے سینکڑوں میلے کچیلے برقعے غباروں کی طرح اڑ رہے تھے۔
کاش وہ بھی ایک ایسا ہی برقع اوڑھے ہوتی تو کوئی اس پر طنز سے مسکرانے والا نہ ہوتا۔ اس کے دل کے کسی گوشے میں یہ آرزو پھڑپھڑانے لگی، دی کی عبارت کی تشریح کریں۔ اب ہم آتے ہیں مشقی سوالات کے حل کی طرف۔ سوال نمبر 1، درج ذیل سوالات کے مختصر جواب لکھیے۔ الف، کلی نے لڑکی کو پلیٹ فارم پر بیٹھ جانے کے لیے کہا تو اس پر لڑکی نے کس رویے کا اظہار کیا؟ جب کلی نے لڑکی سے پلیٹ فارم پر بیٹھنے کو کہا تو اس نے کسی قدر غصے سے کہا، نہیں، میں یہاں نہیں بیٹھوں گی۔ لڑکی نے ایک خوبصورت ریشمی برقع اوڑھ رکھا تھا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ میں یقیناً کسی امیر گھرانے کی لڑکی معلوم ہو رہی ہوں، لیکن اصل میں وہ ایک مٹے ہوئے خاندان کی قابل لیکن پریشان حال لڑکی تھی۔ اسی لیے جب کلی نے اسے پلیٹ فارم پر بیٹھنے کو کہا تو وہ غصے میں آ گئی۔ ب، لڑکی سفر کیوں کر رہی تھی؟ لڑکی کے گھر والوں کو لڑکی کے چچا جان کی بیماری کا خط ملا۔ اس کی امی جان کا خیال تھا کہ گھر سے انہیں کوئی دیکھنے چلا جاتا تو اچھا تھا۔ یہ سن کر لڑکی جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ وہ اپنے چچا کی عیادت کے لیے سفر کر رہی تھی۔ ج، گھر والوں نے عقیل کو ساتھ لے جانے کا مشورہ دیا تو اس پر لڑکی نے کیا جواب دیا؟ جب امی جان نے کہا کہ تم عقیل کو ساتھ لے جاؤ، عقیل بچہ ہی صحیح لیکن ہے تو لڑکا۔ گھر والوں کی یہ بات لڑکی کو زہر معلوم ہوئی۔ اس نے گھر والوں سے کہا، میں کوئی لڈو پیڑا ہوں جو کوئی مجھے کھا لے گا اور عقیل کو دیکھ کر ڈر کے مارے اگل دے گا۔ د، لڑکی اسٹیشن پہنچی تو اس نے سب سے پہلے کیا دیکھا؟ جب لڑکی اسٹیشن پر پہنچی تو اس نے دیکھا کہ زمین اور بینچوں پر سینکڑوں آدمی لاشوں کی طرح پڑے سو رہے ہیں۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے ان سب کو سفر کرنا ہی نہ تھا۔ ہ، لڑکی جس ڈبے میں سوار ہوئی اس کا ماحول کیسا تھا؟ لڑکی جس ڈبے میں سوار ہوئی اس میں 2 سیٹوں پر 2 عورتیں رنگین لحافوں میں لپٹی ہوئی تھیں۔ ان کے ارد گرد بھاری بھاری باکس اور بڑی بڑی پوٹلیاں اس طرح پھیلی ہوئی تھیں کہ کسی کے بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں تھی۔ تیسری سیٹ پر کونے میں ایک عورت بالکل دبلی پتلی بیٹھی تھی اور اس کا ایک بچہ تو اس کی گود میں تھا اور دوسرا بچہ جو زیادہ سے زیادہ 2 سال کا ہوگا بیٹھا رو رہا تھا، بالکل سوکھا، ہاتھ پاؤں کی کھال لٹکی ہوئی، جیسے وہ پیدائش کے بعد فوراً ہی بڑھاپے کی طرف چل دیا ہو۔ سوال نمبر 5، تذکیر و تانیث کرنی ہے آپ کو۔ یہاں پر الفاظ دیے جا رہے ہیں جن کو اپنے جملوں میں اس طرح استعمال کرنا ہے کہ ان کی تذکیر و تانیث واضح ہو جائے۔ تو تذکیر و تانیث ہے کیا؟ اس سے پہلے بھی آپ پچھلی جماعتوں میں بھی پڑھتے آ رہے ہیں۔ جنس کے لحاظ سے اسم کی 2 اقسام ہیں، مذکر اور مؤنث۔ اگر اسم مذکر ہوگا تو فعل بھی مذکر ہوگا اور اگر اسم مؤنث ہوگا تو فعل بھی مؤنث ہوگا۔ یہاں پر آپ کو چند الفاظ دیے جا رہے ہیں جن کے آپ نے تذکیر و تانیث کرنی ہے اور جملوں میں ان کو استعمال کرنا ہے۔ جیسے کہ برقع، برقع تذکیر و تانیث کیا ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ تو برقع ہوتا ہے، مذکر ہے، ہوتی نہیں ہے، اس لیے یہ مؤنث نہیں ہے بلکہ مذکر ہے۔ تو آپ نے ان کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ اور باقی الفاظ ہیں کلی، سڑک، لالٹین، لب، پیشانی، فرض، سائنس، گدڑی وغیرہ۔ تفہیم عبارت، آپ کو عبارت دی جا رہی ہے، آپ نے عبارت کی تفہیم کرنی ہے، آپ نے عبارت کو سمجھ کر پڑھنا ہے، اہم باتوں کے نیچے لائن لگا لینی ہے اور پھر آپ نے دیے گئے سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ تو تفہیم عبارت میں جو عبارت دی جا رہی ہے وہ اس طرح ہے، مختلف انسان مختلف زبانیں بولتے ہیں۔ زبانوں کو ان کے ماہروں نے مختلف خاندانوں پر تقسیم کر رکھا ہے۔ ان میں 2 خاندان بہت مشہور ہیں، ایک سامی اور دوسرا آریائی۔ سامی خاندان میں عربی، عبرانی وغیرہ زبانیں شامل ہیں۔ آریائی خاندان میں نہ صرف پاکستان اور ہندوستان کی بہت سی زبانیں شامل ہیں بلکہ یونانی، اطالوی، جرمن، فرانسیسی اور انگریزی زبانوں کا شمار بھی اسی خاندان میں ہوتا ہے۔ دراصل آریائی خاندان زبانوں کا بہت بڑا خاندان ہے اور اس سلسلے کا کوئی دوسرا خاندان اس کی وسعت کی برابری نہیں کر سکتا۔ زبانوں کے آریائی خاندان کی شعاعیں پاکستان، ایران، انگلستان اور یورپ کے مختلف ممالک میں پھیلی ہوئی ہیں۔ سوالات کے جوابات دیں۔ زبانوں کے 2 مشہور خاندان کون کون سے ہیں؟ عربی اور انگریزی زبانوں کے کس خاندان سے تعلق رکھتی ہیں؟
آریائی خاندان کی جن زبانوں کا اوپر ذکر کیا گیا ہے ان کا نام لکھیے۔ دنیا کے کون کون سے ممالک ایسے ہیں جہاں آریائی خاندان کی زبانیں بولی جاتی ہیں؟ ہماری قومی زبان کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے؟ تو آپ نے اس عبارت کو سمجھنا ہے۔ سمجھنے کے بعد آپ نے اہم باتوں کے نیچے لائن لگانی ہے۔ دیے گئے سوالات کے آپ نے جوابات تلاش کرنے ہیں۔ بہت آسان سی عبارت ہے۔ مضمون نویسی آپ نے صفحہ نمبر 88 پر موجود مضمون یوم آزادی یاد کرنا ہے، جو کہ آپ کی قواعد و انشاء کی کتاب میں موجود ہے۔ گھر کا کام، سبق کی بلند خوانی کریں، مشقی سوالات کا حل کریں، تذکیر و تانیث کا خیال رکھتے ہوئے الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں، مضمون یوم آزادی قواعد و انشاء سے یاد کریں۔ امید ہے آپ سب سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر پھر بھی آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو یا کوئی دقت درپیش ہو، آپ مجھ سے دوبارہ پوچھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔